اور 1931 میں مسولینی انوائٹ کرتا ہے علامہ اقبال کو، مجھے بتائیے کہ اٹلی کو میں جدید طور پر تیار کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی قوم تیار کرنا چاہتا ہوں جو پوری دنیا پر حکومت کرے، مجھے آپ نصیحت کریں کہ میں کیا کروں۔ یہ اٹلی کا فیشن ڈکٹیٹر مسولینی علامہ اقبال کو بلا کر پوچھتا ہے، اور وقت بدنصیب ہمارے حکمران تو جو اقبال کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس قوم کو عروج پر لے جاتے۔ یاد رکھیے اقبال کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کو مانے یا نہ مانے، فرق ان کو پڑتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت خاص عطا کی ہے اور وہ بدنصیب ہو جائے اس کو تب کرے۔ ایک طرف ہمارے پاس جس طرح 20ویں صدی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا ایک نظام تبدیل کیا، یہ ہسٹوری کی پاسبلٹی ہے۔ 1930 میں کہہ رہے ہیں کہ بر اعظم ہند میں جغرافیہ تبدیل کر کے اپنی ریاست بنائی، 1930 میں۔ 1938 میں جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو بڑی دنیا نے طلب کیا کہ آپ تو بڑی باتیں کیا کرتے تھے کہ ریاست بنے گی، ملک بنے گا، مسلمانوں کی کلیدہ ریاست ہوگی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بڑے جلال میں کہتے ہیں اس کے بعد، اور چیلنج دیکھے فقیر کا کیا تھا، اس کو فریاد واجب تھی جب ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر ہے۔ اس فریاد کی تاثیر 2 سال کے بعد پاکستان ریزولوشن کی شکل میں سامنے آتی ہے، اور قائد اعظم اوپنلی اکنالج کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آج اگر علامہ اقبال ہمارے پاس ہوتے تو اس بات پر کس قدر خوش ہوتے کہ ہم نے ہر وہ کام کیا جس کا انہوں نے مجھے حکم دیا۔ اور 1940 سے 1947 تاریخ قدرت موو کرتی ہے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، جب اللہ کے بندے خود اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری رضا ہے، دیکھیے تو کائنات موو کرتی ہے، ہسٹورک امپاسبلٹیز کریٹ ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ 7 سال کے عرصے میں پاکستان بنا دیا جاتا اگر دوسری جنگ عظیم اللہ یورپ کو اس سے مسلط نہ کر دیتا۔ ان کے اپنے گیم تھے، اللہ کے اپنے گیم تھے، یم کرو اللہ خیر الماکرین، اللہ یورپ کی کمر توڑ کے رکھی دوسری جنگ عظیم میں، وہ مجبور ہوئے اس بات پر۔ 1937 میں جب دلی دربار لگا تو اس وقت آپ کی توپوں کے ساتھ پورے جلال کے ساتھ برطانیہ طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے دہلی میں کہ ہم تو 100 سال یہاں رکنے والے ہیں۔ 10 سال کے اندر ذلت آمیز شکست کے بعد نکالے جا رہے ہیں۔ یہ فطرت کی تعبیر ہے، یہ اللہ کے احکامات سے جو فیصلہ کر دیے گئے اس دور میں اقبال واضح کرتے ہیں اپنے آنے والے دور کی۔ دیکھیے 1991 کی بات، ہم نے ساتھ موقع دیا تھا کہ ہم تاجکستان کی سرحد پر تھے اس وقت، افغانستان جہاد میں 6 سال سوویٹس کو ایک ایک وادی، ایک ایک ویلی، ایک ایک شہر سے نکالنے کے بعد ہم آمو دریا کے ساحل تک پہنچ گئے، اور آمو دریا سے دھکے دے کے جب سوویت فوجوں کو تاجکستان میں نکالا گیا تو وہاں پورے انقلاب برپا تھا سوویت یونین کے غلبے سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ 91 کی تاریخ یاد رکھیے گا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم افغانستان میں تھے اور تاجکستان میں انقلاب کی دھمک ہمیں محسوس ہوتی تھی، اور لاکھوں مسلمان تاجک مسلمان سڑکوں پر نکل کر سوویت رول کے خلاف بغاوت برپا کر رہے تھے، اور اقبال کا صرف ایک شعر تھا جس نے حکومت کو 3 دن کے اندر سقوط کیا۔ علامہ اقبال 1991 میں تاجکستان میں انقلاب برپا کر رہے تھے، معمار حرم بال بتعمیر جہاں خیر، اب خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیر، اے وہ جس نے حرم کی تعمیر کی تھی، اٹھو اب دوبارہ نئے جہان کی تعمیر کرو، ایک گہری نیند سے گہری نیند سے گہری نیند سے اٹھو۔ 1991 تاجکستان اقبال انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ 1979 تہران کی سڑکوں پہ یہی شعر پڑھا جا رہا ہے، ایرانی انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بر-اعظم پاک و ہند اس خطے کی مسلمان ایک روحانی انقلاب برپا کرتے ہیں۔ قائد اعظم کی اس ہسٹورک امپاسبلٹی کو دیکھیے کہ جب نہ قوم ہے، نہ قیادت ہے، نہ ویژن ہے، اور نہ ہی کوئی مقصد حیات ہے ان کے سامنے، اور اس ایک فرد کو، اسے درویش کو، اس فقیر کو جس کے پاس نہ کوئی فوجی طاقت ہے، نہ سیاسی طاقت ہے، نہ اکنامک طاقت ہے، حال یہ تھا کہ گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے، وہ فقیر بیٹھ کر قوم کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو ٹاسکنگ کی جاتی ہے، یہ قوم میں نے تمہارے حوالے کی، سنبھالو اس پر کیا ہو سنبھالو۔ خود کہتے ہیں کہ میں چاہوں کہ اپنی قوم میں آگ لگا دوں اپنی شاعری سے، لیکن میری قوم ابھی تیار نہیں ہے کہ مجھے برداشت کرے۔
اور اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ علامہ اقبال کا رول 20ویں صدی میں نہیں 21ویں صدی میں بھی اسی طرح جاری اور ساری ہے جس طرح 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں نے اقبال کے ذریعے وطن حاصل کیا، ملک حاصل کیا، ایک نظریہ، ایک سوچ، فکر حاصل کی۔ قائد اعظم جیسا شخص گھبرا کر پریشان ہو کر ملک چھوڑ کے چلے گئے، مایوس ہو گئے۔ قائد اعظم کے پیچھے یورپ جاتے ہیں، ان کو اللہ کی باتوں سے آگاہ کرتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تقدیر کیا لکھی چلی گئی ہے، اس کا حصہ بنا، ڈونٹ بی آن دی رانگ سائڈ آف ہسٹری۔ تمہارے پاس اختیار ہے کہ اپنے آپ کو پرے کر لو، گم ہو جاؤ گے تاریخ کے صفحات میں، کوئی جانے گا بھی نہیں محمد علی جناح کو۔ اور اگر واپس آ کے سیکھی ہوئی تقدیر پر اپنے آپ کو اس کا حصہ بناتے ہو تو محمد علی جناح سے قائد اعظم بنا دیے جاؤ گے۔ اور آنے والے وقتوں تک ہمارے لیے دعا خیر کی جائے گی کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو جو اس امت پر نازل کر دیا گیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا۔ انسان کی خوش نصیبی یہی ہے کہ اللہ کے رازوں کو جان کر ان رازوں کی تکمیل کا حصہ دار۔ ابو جہل اور عبد اللہ بد نصیب تھے کہ اللہ کے رازوں کو نہیں جانتے، they were on the wrong side of history۔ ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ اجمعین خوش نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو تاریخ کے اس حصے پہ کر دیا جو نوازی جانے والی۔ یہ ہمیشہ ہسٹورک امپاسبلٹی ہوتی ہے۔ جب ہجرت کے موقع پر جب حضور ظاہری طور پر جان بچا کے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت اپنے پیچھے آنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں پرشین امپائر کی کنگن دے گا، ایرانی بادشاہ جب شکست کھائیں گے تمہارے ہاتھوں پر، اس کے خزانے تمہارے پاس آئیں گے، تو کہہ لو گے یہ ناممکنات میں سے تھی اس وقت۔ یہ ایسے یہ بات کہ کوئی یہ کرے کہ آج میں پریزیڈنٹ اوباما کی گھڑی تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، کہ جب مسلمان فوج امریکہ پر روزی بھی جاری ہوگی اس وقت جو خزانے ہمارے پاس آئیں گے۔ سمجھنے والی بات تو نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کب کھڑی ہے کوئی جو وہ کہتا، کب کیلنڈر ہو جو وہ دیکھتا، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی اپنی گھڑیاں، اس کا اپنا وقت، اس کا اپنا معیار، اس کا اپنا مزاج، اس کے اپنے فیصلے، اس میں تلاش کرتا پھرتا ہے کون خوش نصیب ہے جس پر میں کرم کروں وہ رحمت کروں۔ بد نصیب ہوں گی وہ قومیں کہ جو اللہ کی رحمت کو پہچان کر، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی سب سے بڑی رحمت خاص ہم سے نازل کیا۔ دیکھیے اقبال کے دو خواب تھے، بلکہ خواب نہیں دو بشارتیں تھیں جو اقبال کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ ایک اس پاکستان کی تعمیر، دوسری اس پاکستان کی تکمیل۔ تعمیر ہو چکی، تکمیل باقی ہے۔ تعمیر بھی اقبال نے کی تھی، تکمیل بھی اقبال ہے۔ تعمیر ہمارے بڑوں نے کی تھی، تکمیل آپ لوگوں نے کر دی۔ اس نصیب کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا۔ یہ نصیب اگر ضائع کر دیا تو بہت ذلت سے رو دے گا، کیونکہ جتنا بڑا کرم کیا جاتا ہے پھر اتنی بڑی تعبیر ہوتی ہے، اتنی بڑی سزا بھی ہوتی ہے ساتھ اس کرم کو رد کرنے کے نتیجے میں۔ 21ویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مملکت بنا کر ہمیں دیں گے۔ 21ویں صدی کے آغاز میں یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اس پاکستان کی ہم نے وہ تکمیل کرنی ہے، کہ اس پاکستان کی ہر عمر میں دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خلافت عثمانیہ کی طرح یہ پاکستان امت مسلمہ کی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ افغانستان ہمارا 500 صوبہ بھی ہوگا بلکہ کنفیڈریشن بھی ہوگی۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے غزوہ ہند میں جو بشارتیں حضور نے ہمیں دی ہیں کہ ہم نے دلی دوبارہ مسلمانوں میں حاصل کرنا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے جا کے کہ پاکستانی فوج کے اندر پنجاب سندھ بلوچ ریجمنٹ کی بجائے بدر ریجمنٹ، احد ریجمنٹ، حنین ریجمنٹ، یرموک ریجمنٹ اور تبوک ریجمنٹ ہوں گی، کہ جو پوری امت مسلمہ کی ستراتوں کی محافظت اس قوم نے فوج نے کرنی۔ ہم نے یہ فیصلے کرنے امت مسلمہ میں کسی مسلمان ملک کے اوپر کوئی خطرہ یا حملہ ہوتا ہے تو پاکستان سے بات کرواتے، وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی ذمہ داری ہم سنبھالیں گے۔ ہم نے یہ فیصلے کرنے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بنانا ہے۔ ہم نے یہ فیصلے کرنے کہ ایک قوم کے مسلم عرب کی پاکستانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا کی کاشت پر۔ ہم نے یہ فیصلے کرنے کہ خلافت کی بنیاد ہم دوبارہ رکھیں گے اور خلافت والا منہاج نبوہ رکھیں گے، اس اسپرچل ویلیوز کے اوپر، اس روحانی بنیاد کے اوپر جس پر خلافت راشدہ قائم کی گئی۔ یہ وہ ساری خوشخبری ہیں کہ جو اس پاکستان کے نصیب میں لکھ دی گئی۔ اب صرف ان خوش نصیبوں کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ جو اس